فرمایا گیا جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک، تھوڑا سوچیں کیسا پل ہوگا، بال اس سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں، یعنی یہ برج کو لوہے کے کنڈے سے ہینگ کیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کانٹے بھی ہوں گے، جسے اللہ عز و جل چاہے گا یہ کانٹے اسے پکڑ لیں گے، اس سے گزرے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم چاہیں کہ بغیر پل صراط سے گزرے جنت میں چلے جائیں، نہیں جا سکتے، ادھر سے ہی گزر کے جانا ہوگا۔ اسی طرح بعض اکابرین سے ملتا ہے کہ پل صراط ہر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے اللہ کریم چاہے گا اس کے لیے وسیع اور عریض کر دے گا۔ اللہ چاہے گا تو یہی پل جو بال سے زیادہ باریک دوسروں کے لیے ہوگا، اللہ چاہے گا تو اپنے حبیب کے کسی غلام کے لیے اس کو لمبا بھی کر دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پل صراط کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل صراط کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پیٹھ پر لا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ ہم نے عرض کیا، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے غور سے سنو۔ ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے۔ اب پھسل کر کہاں گرے گا؟ نیچے تو جہنم ہی ہے، نیچے جہنم ہی ہے، اگر پھسلا تو سیدھا جہنم ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں اور چوڑے کانٹے ہیں اور ایسے ٹیڑے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں، انہیں سعدان کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، تھوڑا سا ذہن لگا کر کے سوچیں، کانٹے بھی ہیں اور چوڑے بھی ہیں، پھسلنے کی جگہ بھی ہے۔ آپ ذرا سوچو کتنی سخت ترین ہمارے لیے راہ ہے، جس راہ سے گزرے بغیر ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پل صراط کا نقشہ یوں بھی کھینچا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں، جسے اللہ عز و جل چاہے گا یہ اسے پکڑیں گے۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کی مسافت، یہ کتنا لمبا پل ہے، یہ تو ہے نہیں کہ بس یوں گئے اور یوں نکل گئے، نہیں، یہ بہت لمبا پل ہے۔ جیسا ہم یہاں کے پل کے بارے میں کہ انڈیا کا سب سے بڑا پل جو ہے اٹل سیتو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہے، اتنا لمبا کئی کلومیٹر کا، یا ممبئی کا بڑا پل۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پل صراط کی مسافت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی مسافت ہر شخص کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگا اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی کم ہوگی، اور جس کا زیادہ ناقص ہوگا اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ بعض کی رفتار بجلی کی طرح ہوگی، یعنی یوں قدم رکھی اور بجلی کتنی تیز ہوتی ہے اسی تیزی کے ساتھ قدم رکھتے ہی سفر پورا، اور بعض کی پیدل کی طرح ہوگی، اور کفار و مشرکین اس کو پار ہی نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حضرت سیدنا امام مجاہد اور حضرت سیدنا امام ضحاک رحمہم اللہ سے منقول ہے، یہ ایسا پل ہے جو جہنم پر تلوار کی مانند بچھایا گیا۔ اب یہ کتنا لمبا ہے سنیے، اس کا سفر 3000 سال کی راہ ہے، 1000 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے اور 1000 سال نیچے اترنے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سطح پر چلنے کے لیے 1000 سال لگیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ اتنا بڑا پل ہے، اتنا بڑا برج ہے۔ پل صراط کی مسافت کے حوالے سے متعدد روایات ملتی ہیں، کچھ میں مسافت 3000 سال مذکور ہے،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے، 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے، اور 5,000 سال اس کی پشت پر چلنے کے۔ اس پر سے وہی گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناتواں اور کمزور ہوگا۔ یعنی ہر کوئی پل صراط کا سفر آسانی سے طے نہیں کر سکے گا۔ کون ہے حضرت فضیل بن عیاض؟ مسجد نبوی کے محدث ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں جو درس حدیث دیتے، وہ فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ اس تصور سے روتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ 15,000 سال کی مسافت ہے پل صراط کی، 5,000 سال اوپر چڑھنے میں، 5,000 سال اس کے اوپر سے گزرنے میں، اور 5,000 سال نیچے اترنے میں، اور فرماتے ہیں اس سے وہی گزرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوگا۔ تو جن کے دل میں واقعی اللہ کا خوف تھا، حضرت فضیل بن عیاض اللہ سے ایسے ڈرنے والے بندے تھے کہ جس راستے سے گزرتے تھے جانور کبھی اس راستے میں پلیدی نہیں کرتا تھا، اور جس راستے سے وہ گزرتے تھے لوگ اس راستے پر ان کی تعظیم کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، اور اللہ سے اتنا ڈرتے کہ جب ان کے سامنے اللہ کہا جاتا تو وہ کانپنے لگ جاتے تھے۔ جس دن فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کا وصال ہوا تو مدینہ منورہ کے محدثین اور علماء نے کہنا شروع کیا کہ آج فضیل اس دنیا سے نہیں گئے، اللہ کا ڈر اس دنیا سے چلا گیا۔ اتنے اللہ سے ڈرنے والے وہ تھے۔ اتنا خوف خدا رکھنے کے بعد بھی حضرت فضیل بن عیاض روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے وہی گزر سکے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں ہمارے دل میں تو رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ کا ڈر نہیں، کیسے یہ سفر طے ہوگا؟ کیسے سفر طے ہوگا؟ ذرا سوچو، روز مردوں کو قبر کے اندر اتارتے ہو، روز کسی نہ کسی کے جنازے کو کاندھا دیتے ہو، کبھی سوچا بھی کہ جس قبر کے اندر ہمیں اتارا جائے گا وہاں کون کام آئے گا؟ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اس کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا؟ یہاں کتنا رہنا ہے نہیں معلوم، اتنا انتظام کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور جہاں کتنا رہنا ہے، کتنے ہزار سال رہنا ہے نہیں معلوم، وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو کچھ عمل بتا دوں کہ پل صراط سے تیزی سے کون گزر جائے گا۔ قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، علماء پر، جنہوں نے وہاں کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اس کی طرف انہوں نے رہنمائی فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جانتے ہیں کہ میدان محشر میں جنت میں جانے کے لیے پل صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، جس پر کچھ لوگ تو چل ہی نہ پائیں گے اور کچھ بڑی تیزی کے ساتھ پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے؟ یعنی پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک سیکنڈ یہ پلک جھپکی، اتنی دیر میں پورا سفر طے۔ کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے پوچھا، اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر سے تیزی کے ساتھ کون گزرے گا؟ پھر مولا تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، الذین یرضون بحکمی والسنتہم رطبۃ من ذکری، وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے، وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہے، یہ بندے بڑی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ ہم تو صبح و شام اللہ کی شکایت کرتے ہیں، اس کے پاس اتنا، میرے پاس کچھ نہیں، اس کا یہ، میرا کچھ بھی نہیں۔ صبح و شام اللہ کے فیصلے پر راضی کون ہے؟ تو پل صراط سے تیزی کے ساتھ وہ گزرے گا جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا، اور کوئی بھی چیز بغیر حکم الہی کے نہیں ہوتی۔ وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بہت تفصیل ہے، مجھے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، اور مجھے صرف یہ سمجھانا ہے، مختصر میں نے پل صراط کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں
صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی، صرف حضور کی سنی جائے گی. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اگر حضور ہی کی سننی ہے تو پھر گھبراؤ نہیں، میرا مولا حضور کی بات سنے گا اور سرکار ہی کی ساری باتیں قبول کی جائیں گی، تو پھر اپنوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. تو اب سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا. میں نے عرض کی، اب دیکھیے، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آج کا موضوع معلوم ہے نا آپ کو؟ آج کا موضوع کیا ہے؟ محشر میں حضور کہاں ملیں گے؟ محشر میں حضور کہاں ملیں گے؟ اللہ اکبر. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اب محشر ملک شام کے اندر قائم ہوگا اور کھربوں انسان ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر کے آج تک قیامت تک جتنے بھی بندے ہوں گے سب وہاں پر اٹھائے جائیں گے. اب اتنے بڑے مجمع میں حضور کو تلاش. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار آپ کو میں کہاں تلاش کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا. کہاں پر؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہاں کیا کریں گے حضور؟ پل صراط پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ تو چونکہ کتنا سخت مرحلہ ہے امت کے لیے پل صراط کا، آپ نے پل صراط کی مختصر سی تفصیل سماعت فرمائی. کس حد تک طویل سفر ہے، کیا اس سفر کا کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہوگا؟ نہیں. اب حضور نے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو تو پل صراط پر. تو کیا کریں گے حضور پل صراط پر؟ تو سنیے، جب امتی پل صراط پر پیر رکھے گا تو سرکار رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، جب دعا حضور کر رہے ہیں تو سنبھل کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، جھومتے ہوئے گزر جاؤ، اس لیے کہ رب سلم ہے صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تو اب کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، وجد کرتے ہوئے گزر جاؤ. یہ میرے سرکار کی شان. جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں مدینے کے تاجدار کام آئے گا، وہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام آئے گا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا. اور پل صراط کی مختصر سی منظر کشی میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ کیا ہو گیا. کہ حضرت انس عرض کرتے ہیں کہ سرکار میں پل صراط پر آپ کو پا نہ سکوں، میں کوشش کروں تلاش کروں لیکن آپ کو پا نہ سکوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے میزان کے قریب تلاش کرنا، جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں. یہ کٹھن جگہ ہے، اور میزان کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مائنڈ کے اندر سیٹ کر لیں کہ یہ میزان کیا ہے. قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ عز و جل فرماتا ہے اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو. میزان جس پر اعمال تولے جائیں گے، ایک ترازو رکھا جائے گا قیامت کے دن. اس ترازو کے اندر ہم نے زندگی میں جتنے بھی کام کیے ہیں، نیکی یا برائی، سب کو اس میزان کے اندر رکھا جائے گا. نیکی کے پلڑے میں نیکی کا دفتر رکھا جائے گا، اور بدی کے پلڑے کے اندر اور دوسرے پلڑے کے اندر گناہ کا دفتر رکھا جائے گا. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اتنا بڑا میزان رکھا جائے گا کہ اس میں آسمان اور زمین کا وزن کیا جائے یا رکھے جائیں تو اس میں سما جائیں گے. ذرا سوچو کتنا بڑا میزان. سارے آسمان اور ساری زمینیں اس میزان کے پلڑے کے اندر رکھ دی جائیں تو وہ سب سما جائیں. فرشتے عرض کریں گے اے مولا اس کے ذریعے کس کا وزن کیا جائے گا؟ اب اتنا بڑا جب میزان ہوگا
تو اس میں کس کا وزن کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہوں گا. فرشتے عرض کریں گے تیرے لیے پاکی ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے. پھر اس طرح کی طرح تیز پل صراط کو رکھا جائے گا تو فرشتے عرض کریں گے اس سے کون عبور کرے گا؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میری مخلوق میں سے جسے میں چاہوں گا. فرشتے عرض کریں گے تیرے لیے پاکی ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے. اس حدیث پاک سے میزان کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میزان کتنا بڑا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میزان کی صفات بھی بہت ساری ہیں، میں بہت وقت نہیں لوں گا. میزان میں سب سے پہلے کون سا عمل رکھا جائے گا اسے بھی آپ سن لیں. میزان میں سب سے پہلے کون سا عمل؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے میزان میں سب سے پہلے اس کے اپنے گھر والوں پر خرچ کیے گئے مال کو رکھا جائے. اب آپ نے جب سماعت فرما لیا کہ میزان اتنا بڑا ہوگا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بھی اس میں رکھ دیے جائیں تو وہ سما جائیں، سب سے پہلے جو چیز میزان میں رکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ بندے نے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہوگا اس خرچ کے کام کو، خرچ کے مال کو اس کے اندر رکھا جائے گا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میزان کی نگرانی کون کر رہے ہوں گے؟ ایک بات بتاؤں، گاڑیاں جو گزرتی ہیں نا، لوڈیڈ گاڑیاں، ٹرکس جو گزرتے ہیں، تو جہاں سے گزرتی ہیں وہاں ایک کانٹا ہوتا ہے، وہاں مال وغیرہ یا گاڑی اس کو دھرم کانٹا کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کیا کہتے ہیں؟ یہ دھرم کانٹا کیوں کہتے ہیں؟ یا کانٹے میں کوئی دھرم ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بالکل انصاف کا ترازو ہے. ارے نادان جب انسان تولتا ہے تو انصاف کا خیال کرتا ہے، قدرت جب تولے تو اس کے انصاف کا عدل کرتا ہے. یہاں تو پھر بھی گڑبڑی ہو سکتی ہے کہ پلڑے کے نیچے وزن چٹکا دے، دوسرے کو معلوم ہی نہیں ہوگا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس میزان کی نگرانی کون کریں گے؟ تو حضرت سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صاحب المیزان یوم القیامت جبریل، قیامت کے دن میزان کے نگراں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ترازو کی ڈنڈی ہاتھ سے پکڑے ہوں گے، کانٹے پر ان کی نظر ہوگی، جبکہ حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام میزان کے امین ہوں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو بتاؤں، ایک تھوڑا سا تصور آپ نے ذہن کے اندر بٹھا لیا کہ میزان اتنا بڑا ہوگا، کیسے بھریں گے؟ قربان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر راستے بتا دیے بھرنے کے، راستے بتا دیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دے جس کے ساتھ میں تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعا مانگوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ والے کلمے کے ساتھ میرا ذکر کرو، مجھ سے دعا مانگو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب یہ کلمہ تو تیرے تمام موحد بندے کہتے ہیں، میں نے اپنے لیے بطور خاص تجھ سے کوئی وظیفہ مانگا ہے، یہ تو سب پڑھا تو مجھے اسپیشل وظیفہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے موسیٰ میرے علاوہ اگر ساتوں آسمان اور اس کے آباد کرنے والے ملائکہ اور ساتوں زمینیں میزان عمل کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کا مبارک کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یقیناً لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری اور ثواب میں آگے نکل جائے. یہ ہے کلمہ. اسی کے ساتھ بخاری کی آخری حدیث جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان عمل میں بھاری ہیں اور اللہ پاک کو بہت پسند ہیں. وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں میزان پر سب سے زیادہ وزن والی ہیں. 5 چیزیں. نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر، اور نمبر 5 کسی مسلمان شخص کا نیک بچہ مر جائے اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے تو یہ میزان کو بھرنے والی چیز ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو چیز عرض کرنے جا رہا ہوں سب سے زیادہ میزان پر بھاری چیز کون سی ہوگی؟ سب سے زیادہ اگر یہ آج کا مسلمان اپنا لینا
تو صرف اس کا آخرت ہی میں وزن نہیں بڑھے گا، دنیا میں بھی اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ میزان میں تو وزن بڑھانے کے لیے رکھا جاتا ہے نا۔ تو میں یہ بتاؤں گا کہ اگر اس چیز کو ہم نے اختیار کر لیا تو صرف آخرت میں ہمارے میزان کے اندر ہمارا وزن نہیں بڑھے گا، بلکہ دنیا میں بھی ہمارا وزن بڑھ جائے گا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ یعنی حسن اخلاق یہ اتنی طاقتور چیز ہے، اتنی طاقتور چیز ہے کہ یہ طاقتور چیز سے بڑھ کر کے میزان کے اندر کوئی دوسری چیز وزنی نہیں ہوگی۔ اور یہی چیز آج مسلمانوں سے رخصت ہو گئی۔ اخلاق دیکھیے، ماں بہن کی گالیاں، چوری چپاٹی، لوٹ مار، دغا بازی، فریب، بے حیائی، سب مسلمان۔ ذرا سوچو آپ، جو چیز ہمیں میدان محشر کے اندر، ہمارے میزان کے پلڑے کے اندر سب سے وزنی ہونے والی ہے، اسی چیز سے ہم غافل ہیں۔ اپنے اخلاق کو درست کرو۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بہت تفصیل ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، میں صرف اشارے میں سمجھاتا ہوا چلوں تو پتہ چلا میزان کا معاملہ۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پل صراط پر ملوں گا۔ تو پل صراط پر کیسے ملیں گے؟ جب امتی پل صراط پر قدم رکھے گا تو حضور رب سلیم کی دعائیں دے رہے ہوں، دعائیں کر، تو اس مصیبت میں بھی حضور کام آئیں گے۔ اب یہاں میزان پر جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ بہت زیادہ، اعلیٰ حضرت نے فرق بتایا ہے۔ فرق کیا بتایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کے میزان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو وزنی چیز ہوتی ہے، وزنی پلڑا ہوتا ہے، وہ نیچے جاتا ہے اور ہلکا اوپر چلا جاتا ہے۔ قیامت کے میزان کا معاملہ یہ ہوگا، جو وزنی ہوگا وہ اوپر چلا جائے گا اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے چلا جائے گا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے حضور کی طرف توجہ فرماتے ہوئے عرض کیا، پلہ ہلکا ہی سہی، بھاری ہے بھروسہ تیرا، بھاری ہے بھروسہ۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا تو مدینے کے تاجدار کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما ہوں گے، جاتے ہوئے انسانوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اتنے میں ایک فرشتہ ایک بندے کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا، پتہ چلے گا یہ حضور کا امتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے، آپ کے امتی کو فرشتہ پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے امتی کی طرف دوڑیں گے اور فرشتے سے کہیں گے، رک جا، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا، میں رب کے حکم کا پابند ہوں۔ پروردگار کا ارشاد ہوگا، میرا محبوب جیسا کہتا ہے ویسا کرو۔ سرکار فرمائیں گے، اسے لے کر چلو پھر میزان کی طرف، پھر میزان کی طرف لے کے چلو۔ اسے میزان کی طرف سرکار لے کر کے آئیں گے اور حضور فرمائیں گے، اب اس کے اعمال کو تولے جائیں۔ جب اعمال تولے جائیں گے تو نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ سرکار اپنی آستین مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے اور نیکی کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ نیکی کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فرشتے کہیں گے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اسے جنت میں ڈال دیا جائے۔ اب وہ بندہ دامن مصطفیٰ پکڑ کے عرض کرے گا، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں جو اس وقت مصیبت کے اندر میرے کام آئے؟ سرکار فرمائیں گے، میں وہ ہوں جس پر تو درود پڑھا کرتا تھا، اور اس پرچے میں وہی درود تھا جو تو دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا، آج اس مصیبت میں تیرے کام آ۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا حضور کام آئیں گے، ہر مصیبت کے موقع پر سرکار کام آئیں گے۔ بلکہ آپ یہ سن لیں، وہ لوگ جو سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر لگے رہتے ہیں، غریبوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں، پریشان حالوں کی دستگیری میں لگے رہتے ہیں، جانتے ہیں قیامت کے دن وہ بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، جب اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور وہ بندہ ہوگا گنہگار، اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو گناہ کی کثرت ہوگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفارش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ میرا وہ امتی ہے جو دنیا میں میرے امتیوں کی تکلیف کے لیے دوڑا کرتا تھا، آج اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آج یہ تکلیف میں اس کی تکلیف کے لیے میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، مولا اسے بخش دے، حضور کی سفارش کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے۔ یہ سب کام کرنے کے ہیں، سوچو اس کے بارے میں۔ دو باتیں ہو گئی، اور بھی بہت ساری ہیں۔ میزان ہی پر تیزی کے ساتھ، میزان کے اندر کون سی چیزیں وزندار ہوں گی اور پل صراط سے تیزی سے کیسے گزر جائیں گے، اس کے لیے بھی بہت اعمال ہے، لیکن میں مختصراً صرف عرض کر رہا ہوں۔ اب آئیے تیسری چیز، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کیا کہ سرکار آپ کو میں پل صراط پر نہ پا سکوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میزان پر ملوں گا۔ اب حضرت انس عرض کہتے ہیں سرکار میں میزان پر نہ پا سکوں تو میرے آقا فرماتے پھر میں حوض کوثر پر ملوں گا۔
اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں کل کا پتہ نہیں، میں کہتا ہوں اس حدیث سے تم سوچو تو صحیح، کل کی بات کرتے ہو، قیامت تک کا پتہ حضور کو ہے، اور حضور کہاں ہوں گے وہ پتہ بھی حضور اپنا بتا رہے ہیں، اپنا پتہ بھی حضور بتا رہے ہیں کہ میں کہاں ملوں گا اور کہاں تمہاری دستگیری کروں گا۔ حوض کوثر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض کوثر عطا فرمائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم سب کو سیراب فرمائیں گے۔ جو ایسا عقیدہ نہ رکھے اور انکار کرے تو وہ فاسق اور بدعتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کو حوض کے بارے میں شک ہونے لگا، اس لیے اس نے سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ جب یہ اس کے یہاں گئے تو اس کے ہم نشینوں نے ان سے کہا، امیر نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، فمن کذب بہ فلا سقاہ اللہ منہ۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حوض کو جھٹلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس حوض سے نہ پلائے۔ جو یہ کہے کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر نہیں ملے گا، سرکار فرماتے جھٹلانے والے کو اللہ قیامت کے دن حوض سے پانی نہ پلائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حوض کوثر ہے کیا؟ روز محشر سارے انبیاء کو الگ الگ حوض دیے جائیں گے، سب کے الگ الگ حوض ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہیں سب کے حوض پر لوگ کم ہوں گے، سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کے حوض پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرماتے، اچانک آپ کو اونگ آ گئی جو کہ نزول وحی کی کیفیت میں سے ایک کیفیت تھی۔ پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی مجھ پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے یہ حوض کوثر کیا ہے، سنیے۔ کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ستاروں کی تعداد؟ نہیں، اس کے برابر برتن ہوں گے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، الکوثر الخیر الکثیر الذی آتا اللہ ایاہ، کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائیاں اور انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ بہت تفصیل ہے، میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مختصراً آپ کو بتاؤں۔ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، پسینے میں آدمی شرابور ہوگا، کہیں کوئی کنواں نہیں ہوگا کہ پانی پی کر پیاس بجھا سکے، کہیں سبیل لگی نہیں ہوگی کہ وہاں جا کر گلاس سے پانی لے کر پی سکے۔ جب اتنی سخت سچویشن ہوگی، اتنے سخت حالات ہوں گے کہ پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پر تلاش کرنا، وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر اپنے غلاموں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں۔ اور جانتے ہیں آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حوض کوثر سے پانی پی لیا وہ پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوا۔ اب یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی، قیامت کے 3 سخت مقامات پر نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچہ کام آئے گا۔ ان سخت مواقع پر اور سخت جگہوں پر اگر کوئی کام آئے گا تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اشارہ مل رہا ہے، تمہیں کوئی بھی مصیبت ہو، ہر مصیبت میں اگر تمہارے غموں کا کوئی مداوع کر سکتا ہے تو اللہ کی عطا سے مدینے کے تاجدار کر سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدینے کے تاجدار ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طریقے سے منائیں، اور میں نے تو
کچھ دنوں سے شروع ہی کر دیا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے تذکرے کو، اور ارادہ کیا ہے کہ 12 ربیع النور تک، بلکہ اللہ زندگی دے تو دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں زندگی کی آخری سانس تک اپنے محسن، اپنے آقا، غمخوار آقا، غم گسار آقا، بے سہاروں کے سہارے آقا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک میں ہم اپنے لمحات کو گزارتے رہیں۔ یاد رکھیں، حضور کی عظمتوں کو اپنے سینے میں بٹھائیں، رسول اعظم کی الفت کا چراغ اپنے سینے میں جلائیں، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محفلوں کو منعقد کرتے رہیں۔